أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی پنجابی دے شاعر نے آکھیا سی عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں سہنے دا میلاد منایا رب نے ایویں تیری محفلاں سجائیاں جاندیاں اور سب کچھ وار کے حسین آکھیا سب کچھ وار کے حسین آکھیا ایویں تیری گردناں کٹائیاں جاندیاں ایویں تیری گردناں کٹائیاں جاندیاں اور سب کچھ وار دے نیازی یار تو سب کچھ وار دے نیازی سرکار تو سب کچھ وار دے نیازی یار تو تیرے گھروں نہیں ہو بادشاہیاں جاندیاں تیرے گھروں نہیں ہو بادشاہیاں جاندیاں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے قابل قدر علماء کرام جناب حافظ الطاہی مرحوم والد صاحب قبلہ حضرت مولانا مکرم صاحب قبلہ ربی مجھ سے بیشتر بہترین انداز میں نعت و تقریر کا مشترکہ سلسلہ پیش کر چکے حافظ صاحب قبلہ نے آپ کو بیدار کر دیا. میں نے جس آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا اس پر روشنی ڈالنے سے قبل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی وظیفہ آپ کرنا چاہیں اس کے لیے اجازت کی بھی ضرورت ہے استاذ کی بھی ضرورت ہے. اگر ان تمام شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں جو شرائط اس کے لیے ضروری ہے اور اجازت کے ساتھ کرتے ہیں کسی کامل استاذ کی نگرانی میں کرتے ہیں تو مکمل طور پر آپ کو اس کے سارے فائدے اور بینیفٹ ملیں گے. اور اگر نہیں کرتے تو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. ہر وظیفے کے لیے یہ ضروری ہے لیکن ایک وظیفہ ایسا ہے جس میں استاذ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ وظیفہ ہے درود پاک. اس وظیفے کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. مکمل درود پاک جس کو نہ پڑھنا آتا مختصر درود پاک پڑھتا رہے اس وقت تک جب تک مکمل درود پاک وہ نہ سیکھ لے. کوشش مکمل کو سیکھنے کی کرے. لیکن آج تو دور بڑا ڈیجیٹل ہو گیا ہے. انگوٹھی کی طرح ایک چھوٹی سی گھڑی آتی ہے جس کو آپ انگوٹھی میں اپنی انگلی میں لگا لیں اور اس کو آپ کام کاج کرنے کے دوران ڈرائیو کرنے کے دوران کاؤنٹر پر بیٹھنے کے دوران اسے پڑھتے رہیں آپ اور اس بٹن کو دباتے رہیں. جتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر اتنی مرتبہ آ جائے گا. روزانہ کا یہ وظیفہ بنا کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز بڑے فائدے ہیں. زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے. زندگی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور جب چاروں طرف سے مایوسی ہو جائے تو یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو چاروں طرف سے امید کے بادل لاتا ہے. تو وہ کسی خطیب نے پوچھا تھا رات کے 12 بجے کے بعد کیا سنو گے حافظ صاحب جی کیا سنو گے آپ. تو وہ ایک مرتبہ پوچھا تو آپ جیسے
ادب والے، عزت والے، سمجھدار بزرگ لوگ تھے، وہ چپ رہے۔ تو پھر دوبارہ پوچھا، میرے جیسا نا تجربہ کار آدمی تھا کہ بھئی بتایا نہیں کیا سنو گے، پھر بھی وہ لحاظ کر کے چپ رہے۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا اس نے کہ بھئی بتایا نہیں کیا سنو گے، تو وہ ایک بزرگ آدمی کہنے لگا کہ حضرت رات کے 12 بج چکے ہیں، اب کیا سنیں گے، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو اس وقت سونے کا وقت ہو گیا، لوریاں سنیں، سناؤ لوریاں۔ تو وقت واقعتاً اس وقت کہیں تو مطلب کہ اوور ٹیک کر رہا ہوں میں، تو چلو حضرت نے اصلاح فرما دی کہ ابھی 12 بجنے میں وقت ہے، تو 12 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے، انشاءاللہ 12 بجے سے پہلے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے یہ بات ایسی بات ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کہ میلاد کی جو بات ہے، حضور کی محفل کی جو بات ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ آگے والے وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس کو موقوف کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، ورنہ حضور کا ذکر ایسا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، پنجابی گڑ ہوتا ہے نا، ایک دم بالکل تازہ اور بالکل گرم گڑ، کتنا میٹھا ہوتا ہے، تو اس گڑ جیسا میٹھا شعر کسی شاعر نے کہا تھا کہ ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چک سڑیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں۔ تو حضور کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو عاشقوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، اور حضور ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب ان کے تعلق سے ہم ذکر اور فکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمان سے رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو میں زیادہ طویل بات نہ کر کے بس چاہتا ہوں کہ درود پاک میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں، اور اس کے دوران، اس کے درمیان کچھ اشعار بھی میں پڑھ لوں، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو مکمل کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی جو نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، ارے میں کیا سور گیا، میری قسمت ہی سور گئی، اور ہجر نبی میں آہ، ہجر نبی میں آہ، کہاں بے اثر گئے، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پڑھیے سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اور تعریف کر رہا ہوں جو خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے ہی نام کی، اور لائیں گے قبر میں، لائیں گے قبر میں تشریف مصطفیٰ، ارے عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور میں تو اس ذات کا، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو،
جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، اور آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ ماں حلیمہ تو بتا، تو نے تو دیکھا ہو میرا کیسے لپٹتا ہوگا۔ اور کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں محبوب میرا بنٹھن کے ٹہلتا ہوگا، جن میں محبوب میرا بنٹھن کے ٹہلتا ہوگا۔ اور راز چندہ کے حافظ صاحب، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا۔ سارے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بدھری کیوں دلڑی اداس گنیریے، لولو وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ یہ کلام جس شاعر نے لکھا اسے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں۔ حج پہ جا رہے ہیں پیر مہر علی شاہ، اور پیر میرے مقابلے میں لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی عالم ہے جو مجھ سے بڑی تفسیر سورہ فاتحہ کی لکھتی۔ اور وہ بدبخت وہ تھا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی معاذ اللہ۔ تمام علماء اپنی مصروفیات میں مصروف تھے، لیکن اس کو یوں لگا کہ مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا شخص جو قرآن کی آیت کا صریح انکار کرتا ہو، دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آج ہمارے پاس کتابی شکل میں سورت موجود ہے، اور اس میں جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ جس کو الحمد شریف کہتے ہیں، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے بارے میں کھول کر میں اتنی جلدیں لکھوں گا کہ میرے مقابلے میں کوئی دوسرا عالم لکھ نہیں سکتا۔ جب اس کے چیلنج کو کچھ دن گزرے تو اس کو یوں لگا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، تو تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ اٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ بدبخت، تو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کی اتنی بڑی تفسیر لکھوں گا کہ میرے مقابلے میں کوئی لکھ نہیں سکتا، میں تیرے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر جو ہے روشنی چھا جاتی ہے اور اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو جب اس کا حقیقت سے سامنا ہوا، اور وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ میں
اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس نے راہ فرار اختیار کی اور وہ میدان سے بھاگ گئے۔ تو یہ ہے پیر مہر علی شاہ، یہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک وادی آتی ہے، وادی ہمرا، وہاں پر پیر مہر علی شاہ اپنے قافلے کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کے آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، ایسی نیند آ جاتی ہے، ایسی نیند آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسی نیند عطا فرمائے۔ کہہ دیں آمین، زور سے کہہ دیں آمین۔ جب سنیں گے آپ کہ کیسی نیند آئی تو پھر آپ بعد میں کہیں گے آمین۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایڈوانس میں ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دے آمین۔ سو گئے، آنکھ لگ گئی، خواب آیا نیند کے اندر، اب ایسا خواب آیا کہ آنکھ تو بند ہو گئی، قسمت جاگ گئی۔ حسنین کے نانا، بی بی زہرا کے بابا پیر مہر علی شاہ کے خواب میں تشریف لائے اور خواب میں آ کر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، میری سنتیں چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہے، حافظ صاحب سے آپ پوچھیں گے، مولانا مکرم صاحب سے پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ سفر کے اندر سنت مؤکدہ جو ہیں وہ غیر مؤکدہ کے حکم میں آ جاتی ہیں، اور سنت غیر مؤکدہ جو ہیں وہ نوافل کے حکم میں آ جاتی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ سفر میں تھے، سفر میں تھے، اب سفر کی حالت میں پوری عشاء کی نماز پڑھی، سنت مؤکدہ بھی پڑھی، لیکن سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دی، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دی جو سفر کی حالت میں نوافل کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ حضور نے خواب میں آ کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میری سنتیں چھوڑ دی۔ ہم تو فرضوں کے فرض غائب کر جاتے ہیں، اور میں کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کسی ایک کو ہٹ نہیں کہہ رہا، کئی مہینوں تک مسجدوں کی صورتیں دیکھنا تک نصیب نہیں ہوتی۔ ہم تو وہ ہیں کہ جمعوں کے جمعے غائب کر جاتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ عید اور بقرہ عید والے دن تو پہلی صف میں شاید ہم نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر بیٹھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، لیکن ہر مسلمان عاقل بالغ پر جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں شاید ہم کئی مہینوں تک غائب رہتے ہیں۔ ہمارے خواب میں بھی کبھی آ کر حضور نے فرمایا کہ اے میرے امتی، تو نے وہ نماز چھوڑ دی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نے وہ نماز چھوڑ دی جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو نے وہ نماز چھوڑ دی جو دین کا کھمبا ہے، جو دین کا ستون ہے، تو نے وہ نماز چھوڑ دی جو مومن کی معراج ہے، تو نے وہ نماز چھوڑ دی جو نیند سے بہتر ہے۔ کبھی ہمارے خواب میں آ کر حضور نے ایسا فرمایا؟ تو ہم تو فرضوں کے فرض غائب کر جائیں تو حضور ہمارے خواب میں آ کر ہمیں کچھ بھی نہ فرمائیں۔ اور پیر مہر علی شاہ اگر نوافل کے درجے میں جو سنت ہے اس کو اگر چھوڑ دیں تو حضور فوراً آ کر خواب میں فرمائے کہ میری سنتیں چھوڑ دی۔ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو علماء ایک لطیف نکتہ، باریک پوائنٹ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہوتی ہے، اور جو ہم جیسے چھوٹے ہوتے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو پیر مہر علی شاہ بڑے تھے، سید زادے تھے، حضور کے بیٹے تھے، عاشق رسول تھے، اللہ کے ولی اور دوست تھے،
उन्होंने छोटी सी ये एक भूल नहीं कहेंगे उसे, शरीयत ने जो रुखसत दी, जो इजाजत दी, उस पर अमल किया, तो फिर भी हुजूर ने फरमाया कि मेरी सुन्नत। ये एक इन द ब्रैकेट बैन सुतूर बात थी। अब आगे चलिए, जब हुजूर को ख्वाब में देखा तो ये वो प्यास है। हुजूर को जब पीर मेहर अली शाह ने ख्वाब में देखा तो सुबह उठे, हज के सारे अरकान अदा किए, मदीना शरीफ पहुंचे, मस्जिद नबवी में जाकर बैठे, कागज लिया और कलम लिया और फिर लिखना शुरू किया। अज सिक मित्रां दी वधेरी, क्यों दिलड़ी उदास बनेरी, लू लू विच शौक चंगेरी। हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो मुखड़ा, वो सोहना चेहरा दिखाओ जो ख्वाब में वादी अमरा में दिखाया। अब पीर मेहर अली शाह ने जागते हुए बेदारी की हालत में माथे की आंखों से हुजूर को देखने की आरज़ू जाहिर कर दी। अब जाहिर जब कर दी तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमनी चादर, काली स्याह काली मखमली चादर चेहरे पे ओढ़े हुए कब्र अनवर से बाहर आए। सुभान अल्लाह। बाहर तशरीफ लाए पीर मेहर अली शाह ने माथे की आंखों से जब हुजूर के चेहरे अनवर को देखा तो देखकर देखते रह गए। पलक झपकना भूल गए और अब देखते ही देखते लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया कि इस सूरत नूं में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुभान अल्लाह। मां अजमला का, मां अहसन का, किथे महरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। या रसूल अल्लाह, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसी खूबसूरती कि जिसको हम सोच नहीं सकते। इतना हसीन हुजूर का चेहरा जब पीर मेहर अली शाह ने ये देखा तो फिर देखकर ये कहना शुरू कर दिया। तारीख के अंदर एक औरत का नाम आता है उम्मे माबद। औरत एक जंगल बयाबान में रहती है। हुजूर मक्का से मदीना के लिए हिजरत फरमा रहे हैं। रास्ते के अंदर ना हमवार राहें हैं और मुश्किल गुजार रास्ते हैं। हुजूर के साथ अबू बकर सिद्दीक हैं। कुछ रास्ता भी गुजरे थे, कुछ रास्ता चले थे कि उस शिद्दत की गर्मी में हुजूर को भूख और प्यास महसूस हुई तो हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि जाओ, वो दूर एक कुल्ली और एक घर नजर आता है, वहां से पूछो अगर खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए और जाकर घर वालों से कहा कि कुछ खाने पीने का हो तो दो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई कि हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा शौहर घर की बकरियों को, जानवरों को, मवेशियों को दूर चराने के लिए ले गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वापस आए और आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो कहते हैं कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया, जाओ उनसे पूछो उनके घर में वो जो बकरी खड़ी है, अगर वो इजाजत दे दे तो उसका दूध मैं निकाल लूं। हज़रत अबू बकर फिर पलट कर गए, अर्ज किया, माई अगर आप इजाजत दें तो इस बकरी का हम दूध निकाल लें। उस माई ने कहा कि मैंने अर्ज किया कि हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो बकरी नजर आ रही है ये इसीलिए घर में रह गई कि ये बीमार है, ये कमजोर है, ये लागर है, इसके थनों में दूध नहीं है। अगर अबू बकर वापस आए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो माई कहती हैं कि इस बकरी के थनों में दूध नहीं है। हुजूर ने फिर कहा कि जाओ फिर माई से पूछो, अगर वो इजाजत दे दे तो हम इसके थनों से दूध निकाल लें।
اب وہ مائی کیا جانے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہیں وہ فوراً بارگاہ ربی میں قبول ہوتے ہیں. اگر حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ اجازت دے تو میں دودھ نکال لوں، اگر حضور یہ کہہ رہے ہیں تو پھر پتھروں سے بھی دودھ نکل سکتا ہے. یہ تو بکری کے تھن ہے. اگر حضور حکم فرما دے تو انگلیوں کے درمیان سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں. یہ تو بکری کے تھن ہے. اگر حضور حکم فرما دے تو بے جان پتھر بولنا شروع کر سکتے ہیں. یہ تو بکری کے تھن ہے. اگر حضور حکم فرما دے تو بے جان درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی جڑوں کو حضور کے تلووں سے رگڑنا شروع کر سکتے ہیں. یہ تو بکری کے تھن ہے. اگر حضور حکم فرما دے، اگر حضور حکم فرما دے تو یہ آسمان پر چمکنے والا چاند اپنے آپ کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے. یہ تو بکری کے تھن ہے. اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو کائنات میں کس کی طاقت ہے کہ اسے ٹال دے. حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے، کہا حضور مائی تو ایسا فرماتی ہے. حضور نے فرمایا ایک مرتبہ اور اس سے پوچھ لو اگر وہ اجازت دے. جب دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق ام معبد کے پاس پہنچے اور عرض کیا، فرمایا کہ مائی اگر آپ اجازت دیں تو ہم نکال لیں. مائی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بکری کے تھنوں میں کچھ دودھ ہے تو میری اجازت ہے نکال لو. ابوبکر صدیق کو کہ اس میں نکال لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بکری کے نیچے بیٹھ کر جب اس پیالے کو رکھتے ہیں اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو حضور تاجدار کائنات اپنے رحمت والے ہاتھ کو بکری کی پیٹھ پر پھیرتے ہیں، اپنے برکت والے ہاتھ کو بکری کی پیٹھ پر پھیرتے ہیں، اپنے اس رحم والے ہاتھ کو بکری کی پیٹھ پر پھیرتے ہیں. حضور کا رحمت والا وہ ہاتھ جیسے ہی بکری کی پیٹھ پر پھرتا ہے تو بکری اپنی دونوں ٹانگوں کو چوڑا کر دیتی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے دھونا شروع کیا، وہ پیالہ بھر گیا. مائی نے دیکھا کہ ایک پیالہ تو بھر گیا، اس نے ایک اور پیالہ لا کر دیا. وہ پیالہ بھر گیا، ایک اور پیالہ لا کر دیا، وہ پیالہ بھر گیا. تاریخ لکھتی ہے، اتہاس گواہ ہے کہ دودھ نکالتے رہے، حضور بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے رہے. گھر کے سارے برتن، سارے مٹکے، سارے برتن جو ہیں دودھ سے بھر گئے، لیکن بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوا. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا حضرت عمر کے دور میں، حضور کے وصال ظاہری کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کہ سارے عرب میں قحط پڑ گیا، تمام درخت سوکھ گئے، بارشیں نہیں ہوئی، زمین پر لوگ ہریالی دیکھنے کو ترستے تھے. لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ اس دور میں بھی اس بکری کے تھنوں میں دودھ کبھی کم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا. اچھا یہ وقت گزر گیا، حضور نے دودھ پیا، ابو بکر نے پیا، ام معبد نے پیا، ان کے چھوٹے سے ایک بچے نے پیا. حضور گزر گئے، وہاں سے حضور گزر گئے. شام کو اس مائی کا شوہر گھر پہ آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر، اس کو باڑے میں بند کیا. آج ہماری طرح آرسیسی چھت والا تو مکان نہیں تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا یہ خوبصورت طریقہ ہے. صاحب خانہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نئے گھر کی خوشی میں، بچی کی ولادت کی خوشی میں اور اللہ کی نعمتیں جو ملی ان کی خوشی میں انہوں نے اپنے گھر پہ جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا اہتمام کیا. تو جیسے ہی ام معبد کے شوہر نے گھر کے اندر انٹری کی، گھر کے اندر وہ داخل ہوا تو عرض کیا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج گھر کے اندر سے یہ خوشبوؤں کے گھلے کیسے آ رہے ہیں، آج میرے گھر کے اندر یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے. بھائی نے اس طرح سے باتیں کرتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں ہوتی، اس کو کوئی حیا بھی نہیں ہوتی. وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں کر لینا چاہتا ہے. وہ بچہ تو کہتا ہے کہ میں ساری باتیں کر لوں، وہ مائی چاہتی ہے کہ حضور سے میں ساری باتیں کر لوں.
तमाम सहाबा जो हैं वो चौकन्नी निगाहों से दोनों को देख रहे हैं कि इनको कभी पहले नहीं देखा है, ये मुस्कुरा रहे हैं। बस सारी बातें कर लेने के बाद वो माई कहती है कि जिस दिन से आपको देखा है, रोज शाम को हम अपनी कच्ची कुल्ली में आपका मिलान करते हैं। शाम होने वाली है, मेरे शौहर से मैंने वादा किया था कि जब दोबारा मुबारक से मुलाकात होगी तो तुझे जरूर मिलाऊंगी। अब मैं वापस जाती हूँ, अपने शौहर को लेकर आती हूँ। ये कहकर माई वापस पलटती है अपनी कुल्ली में, अपने शौहर को बुलाती है। तीनों वापस मस्जिद नबी में हुजूर की बारगाह में आते हैं और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाते। दोस्तों, मैंने आयत लोगों ने अपने अपने तौर पर किया है, लेकिन एक तर्जुमा यह भी किया जाता है, कसम है चांद से मुखड़े वाले की, तो चांद से मुखड़े वाले से मुराद यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात। आज हम दुनिया के हुस्न और जमाल में खो गए हैं। आज हम खूबसूरत बिल्डिंगों को देखकर बस उन्हीं में खो जाते हैं। आज दुनिया के मनाजिर को देखकर हम यही समझते हैं कि हुस्न की इंतहा यही। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि हम अगर हुजूर के हुस्न को सुने, हुजूर के हुस्न को पढ़े, तो हमें यह अंदाजा होगा कि फिर हमें यह अंदाजा होगा कि जिस ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, उनकी शान ये है, उनका मकाम ये है, उनका मर्तबा ये है कि आशिकों ने मौत को गले लगाया है उनकी जियारत करने के। किसी आशिक ने कहा था, किसी इश्क वाले दीद हुजूर दी होवे, उस मरने तू की डरना। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो, और देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार, ए मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उतार दो, और ये जान भी ज़बूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, सदका उतार दो। कहने को बहुत सारी बातें हैं, करने को बहुत सारी बातें हैं। अर्ज करने का मकसद यही है कि आप हुजूर से मोहब्बत कीजिए। हाफिज साहब किबला ने वो हदीस से पाक पढ़ी, उसका मफहूम उन्होंने बताया, उसका तर्जुमा आपको समझाया। हुजूर से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए कि जिंदगियों के अंदर कैसे इंकलाब आता है, फिर देखिए घरों के अंदर कैसे बरकतें आती हैं, फिर देखिए कि बच्चे कैसे फर्मा बरदार होते हैं, फिर देखिए कि मुश्किलात के बादल कैसे छट जाते हैं। लेकिन बस एक ही बात है कि हुजूर से मोहब्बत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इज्जत अता फरमाएगा। बस डॉक्टर इकबाल के इन अशार के साथ मैं अपनी बात को जो है मुकम्मल कर देना चाहता हूँ कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार लें, बू बकर से कुछ आए ने इश्को वफा के ला, और महरूम कर दिया हमें किन से निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। कलमा तैयबा कबीर बावाज़ बुलंद करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी साहब सुनिएगा। तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, तारीकियां दे फासले जुल्फां
سارے عروج آپ دے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے پھلاں نو رب نے آکھیا او سوہنے تو لے لو پھلاں نو رب نے آکھیا سوہنے تو لے لو جننے سی رنگ آپ دے ہونٹاں تے مک گئے جننے سی رنگ آپ دے ہونٹاں تے مک گئے رنداں نو میں کدے تو ملدی تے کس طرح رنداں نو میں کدے تو ملدی تے کس طرح سارے نشے تے آپ دے نینا تے مک گئے سارے نشے تے آپ دے نینا تے مک گئے نمازاں کنے پڑھی دیاں اللہ دے سامنے نمازاں کنے پڑھی دیاں اللہ دے سامنے اے ذکر تے بطول دے اے ذکر تے بطول دے پتراں تے مک گئے بطول حضرت فاطمہ الزہرا اور حسن تے حسین بطراں تے مک گئے کوئی کھیڈ دا تخت تے تاجاں تے کوئی یار سفینے تے کھیڈ دائے کوئی کھیڈ دا تخت تے تاجاں تے حافظ صاحب کوئی کھیڈ دا تخت تے تاجاں تے کوئی یار خزینے تے کھیڈ دائے کوئی کھیڈ دا بیٹھ کے دریا وچ کوئی یار سفینے تے کھیڈ دائے کوئی کھیڈ دا چڑھ بلندیاں تے کوئی کھیڈ دا چڑھ بلندیاں تے کوئی بیٹھ کے زینے تے کھیڈ دائے اکو پتر ہے اکو لال ہے اکو نبی دے سینے تے کھیڈ دائے اے ذکر ہی بطول دے پتراں تے مک گئے حاکم کسے میں غیر دی تعریف کیوں کراں حافظ صاحب وہ اسے نہیں بلکہ مسجد کے میناروں کی زیارت سے جو مشرف ہوں اللہ رب العزت ہمیں وہ سماعتیں وہ کان عطا فرمائے جو بے ڈھنگے بے سرے بے درو گانوں سے نہیں بلکہ حضور کی نعتوں سے پاکیزہ ہو جائے اللہ رب العزت تو وہ حاکم کیا کہتے ہیں حاکم کسے میں غیر دی تعریف کیوں کراں حاکم کسے میں غیر دی تعریف کیوں کراں جننے سی لفظ آپ دے او جننے سی لفظ آپ دے نعتاں تے مک گئے جننے سی لفظ آپ دے نعتاں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے اگر میرے ساتھ مل کر یہ پڑھ لینا کہ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں دے مک گئے میرے ساتھ حالانکہ ان کے ساتھ دے فاصلے زلفاں تے مک گئے آپ کچھ پڑھیں گے تو یہ سارے پڑھیں گے
تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے تاریکیاں. کچھ آدمی جو ہے نا وہ دہیج میں ملے ہوئے موٹر سائیکل کا جب تیل ختم ہو جاتا ہے نا، دہیج میں ملے ہوئے موٹر سائیکل کا جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو وہ جھٹکے لے لے کر پھر وہ چلتا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے. دے فاصلے زلفاں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. ایک بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں. محتاج کو داتا دے، محتاج کو داتا دے، محتاج کو داتا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.